بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عرب سے ایک اور تہلکہ خیز خبر نے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ خبر بجلی بن کر مسلمانوں کے کلیجوں پر پڑی ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین سے رومی القحطانی نامی ایک خاتون نے سالانہ مقابلہ حسن مس یونیورس 2025 میں شمولیت کے لیے اپنا نام پیش کیا ہے اور سوشل میڈیا پر رومی القحطانی کی تصاویر زیر بحث ہیں۔ ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس خاتون نے مس یونیورس سعودی عربیہ کا بیلٹ پہنا ہوا ہے۔ دوستو، اس سعودی خاتون نے اپنے حسن کی نمائش کے لیے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اس پر بھی افسوس یہ کہ اس لباس میں یہ خاتون سعودی عرب کے جھنڈے کے ساتھ کھڑی ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، سعودی عرب وہ مقدس سرزمین ہے جو انبیاء کا مسکن رہی ہے اور کئی انبیاء کی قبور اسی سرزمین پر موجود ہیں۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس پر ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اسی سرزمین پر بسر فرمائی۔ یہ وہ سرزمین ہے جو اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مسکن رہی ہے۔ اسی سرزمین سے پوری دنیا پر اسلام کی روشنی پھیلی اور اسی سرزمین کو اسلام کا مرکز مانا جاتا ہے۔ یہی مقدس سرزمین ہے جہاں مسلمانوں کا قبلہ موجود ہے۔ اسی سرزمین پر لوگ حج و عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں اس سرزمین کے لیے جو ادب و احترام ہے اور اسی وجہ سے ہے کہ یہ سرزمین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے منسلک ہے، اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اسی سرزمین پر ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ گزشتہ چند سالوں سے اس سرزمین پر اسلام کو قدامت پسندی قرار دیا جا رہا ہے، اور جدت پسندی کے نام پر اس سرزمین پر اسلامی اقدار کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایسی شرمناک ہیں کہ جن پر پورا عالم اسلام حیرت میں مبتلا ہے۔ دوستو، اس مقدس سرزمین سے اسلامی حمیت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسلامی حمیت کے آئے روز جنازے اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس فراہم کرنے کا مسئلہ کافی زیر بحث رہا تھا کہ اب سعودی عرب میں خواتین بھی گاڑیاں چلائیں گی۔ دوستو، یہ مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اب تو سعودی عرب میں خواتین کی بے باکی اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ سعودی عرب سے رومی القحطانی نامی خاتون عالمی مقابلہ حسن میں شامل ہونے جا رہی ہیں۔ دوستو، یہ خاتون کون ہے، سوشل میڈیا پر اس نے کیا بیان دیا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مس یونیورس کی سلیکشن میں ایک عورت کو کن مراحل سے گزارا جاتا ہے اور ماضی میں اس حوالے سے کیا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان سے مس یونیورس کے مقابلے میں شامل ہونے والی پہلی خاتون کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب جدت پسندی کے نشے میں کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ ان حیرت انگیز اور شرمناک حقائق سے مکمل طور پر آگاہی حاصل کر سکیں۔ دوستو، تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ رومی القحطانی کی عالمی مقابلہ حسن میں شرکت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایک سعودی ماڈل دنیا کی خوبصورت ترین خاتون کا انتخاب کرنے والے امریکی ملٹی نیشنل ادارے مس یونیورس مقابلے میں حصہ لیں گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 27 سالہ ماڈل رومی القحطانی پہلی بار میکسیکو میں ہونے والے سالانہ مقابلہ حسن مس یونیورس 2025 میں سعودی عرب کی نمائندگی کر کے تاریخ رقم کرنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ رومی القحطانی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس خبر کی تصدیق بھی کی۔ انہوں نے سعودی عرب کے پرچم کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے انسٹاگرام پر لکھا کہ میں مس یونیورس کے مقابلے میں حصہ لینے پر فخر محسوس کر رہی ہوں۔ مس یونیورس میں پہلی بار کوئی ماڈل سعودی عرب کی نمائندگی کرے گی۔ دوستو، ذرائع بتاتے ہیں کہ ریاض سے تعلق رکھنے والی ماڈل ماضی میں کئی مقابلوں میں حصہ لے چکی ہیں۔ وہ ماضی میں مس عرب، مس پلانٹ، مس مڈل ایسٹ سمیت متعدد دیگر مقابلوں میں مملکت کی نمائندگی کر چکی ہیں۔ ان کے انسٹاگرام پر 10 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں۔ ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے سعودی عرب کی ثقافت اور ورثے کو فروغ دینے کی اپنی خواہش کو اجاگر کیا۔ لیکن دوستو، ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کس ثقافت کی بات کر رہی ہیں؟ سعودی عرب جو پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کرنے والا ملک ہے، جو اسلام کا مرکز مانا جاتا ہے،
کیا اس کی یہی ثقافت ہے کہ خواتین کو دنیا کے سامنے ننگا کر کے پیش کیا جائے اور اس پر فخر محسوس کیا جائے؟ افسوس، صد افسوس کہ مقدس سرزمین نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے، اور آج ایک بار پھر عورت کو انہی اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جن اندھیروں سے اسلام نے عورت کو نکالا تھا۔ دوستو، اسلام سے پہلے دور جاہلیت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو عورت کو کوڑا کرکٹ سمجھا جاتا تھا، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اسلام نے عورت کو ان پستیوں سے نکال کر ایک مقام عطا کیا، ان کو تحفظ دیا، اس کو عزت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ لیکن افسوس کہ آج اسی سرزمین پر عورت کو دوبارہ بے پردہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، عورت کی عزت پردے میں ہے، لیکن افسوس کہ مغربی میڈیا نے آج کے مسلمان عورت کو بے پردہ کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ دوستو، سعودی عرب چند سال پہلے تک وہ ملک تھا کہ جہاں کوئی عورت بغیر پردے کے کسی کو دکھائی نہ دیتی تھی، لیکن اب حال یہ ہے کہ سعودی عرب کی خاتون پوری دنیا کے سامنے نیم اوریاں کپڑوں میں موجود ہے۔ بلکہ افسوس یہ کہ سعودی جھنڈے کے ساتھ تصاویر بنا کر فخر محسوس کیا جا رہا ہے، جس پر کلمہ طیبہ تحریر ہے۔ دوستو، ذرا انصاف کے ساتھ سوچئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ سعودیہ جیسے اسلامی ملک کو زیب دیتا ہے؟ کلمہ طیبہ کے ساتھ اس طرح کی خواتین کی تصاویر کو نشر کیا جائے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ سعودی عرب میں جہاں طویل عرصے سے اسلامی تعلیمات پر سختی سے عمل کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار کے جنازے نکل رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت سعودی عرب پر موجودہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان حکومت کر رہے ہیں۔ اگرچہ سعودی ولی عہد کو اکثر روایتی عرب لباس میں ملبوس دیکھا جاتا ہے، لیکن سعودی عرب میں سماجی اور مذہبی کنٹرول کے حوالے سے پائی جانے والی سخت پابندیوں میں نرمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس تبدیلی نے دنیا بھر میں توجہ حاصل کی ہے۔ ان تبدیلیوں میں خاص طور پر خواتین پر سے پابندیاں ہٹانے، انہیں ڈرائیونگ کرنے، تقریبات میں شرکت کرنے اور مرد کے بغیر پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سعودی عرب جو الکحل پر پابندی کے لیے جانا جاتا ہے، انہوں نے غیر مسلم سفارتکاروں کو الکحل خریدنے کی اجازت دینے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ حال ہی میں خبریں سامنے آئی تھیں کہ سعودی عرب مملکت میں پہلا الکحل سٹور کھولنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور الکحل سٹور دارالحکومت ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر میں آئندہ کچھ ہفتوں میں کھول دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ سعودی عرب میں اب شراب فروخت ہونے کی ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ دوستو، سعودی عرب میں جدت پسندی کے نام پر، تجارت کو فروغ دینے کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پر مزید روشنی بھی ڈالیں گے۔ البتہ ہم بات کر رہے تھے مس یونیورس کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مس یونیورس ایک سالانہ بین الاقوامی مقابلہ حسن ہے جو ریاستہائے متحدہ میں واقع مس یونیورس آرگنائزیشن کے زیر انتظام ہے۔ یہ براہ راست ٹی وی کوریج کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ حسن ہے، جو دنیا بھر کے 190 سے زیادہ ممالک میں 500 ملین سے زیادہ لوگوں کے لیے سالانہ نشر کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس بے حیائی کی بنیاد تو مغرب سے رکھی گئی تھی، لیکن یہ ناسور پھیلتے پھیلتے اسلامی ممالک تک بھی پہنچ چکا ہے، اور اب تقریباً تمام اسلامی ممالک اس کا حصہ بن چکے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ سعودی عرب جو اب تک اس کا حصہ نہیں تھا، وہ بھی بن چکا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو پاکستان کی پہلی خاتون کے بارے میں بھی بتائیں گے جس نے مس یونیورس میں حصہ لیا تھا، لیکن اس سے پہلے آپ کو مختصراً یہ بتاتے ہیں کہ مس یونیورس کے لیے انتخاب کے دوران ایک عورت کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مس یونیورس نے خوبصورتی کے لیے اپنے معیار بنا رکھے ہیں، جس میں جسم کے ہر عضو کو ماپا جاتا ہے، جسم کا وزن ہوتا ہے، آنکھ، کان، ناک، چہرہ وغیرہ کا جائزہ ہوتا ہے، ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں اور قد وغیرہ سب کا جائزہ لیا جاتا ہے، کمر کتنی ہے، گردن کی لمبائی کیا ہے، سب کا معائنہ ہوتا ہے، اور یہاں تک بھی انکشافات ہوئے ہیں کہ خواتین کو بے لباس کرنے کے بعد یہ معائنے ہوتے ہیں جس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں۔ دوستو، ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ اب فلمی دنیا میں اور ماڈلنگ کی دنیا میں بکینی پہن کر سامنے آنے کو تو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا، الیاذ باللہ۔ دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ ایسی بے حیائی کو کون گوارا کر سکتا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ مغرب نے ایسی محنت کی ہے کہ مسلمانوں سے حیا کو چھین لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہو کرو۔ دوستو، یاد رکھو، یہ محض باتیں نہیں ہیں
بلکہ اس حوالے سے آپ کو انہی خواتین کی زبانی بتاتے ہیں کہ مس یونیورس بننے کے شوق میں جو خواتین اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ مس یونیورس انڈونیشیا کی کئی امیدواروں نے پولیس میں شکایات کی اور مس یونیورس کے منتظمین پر جنسی ہراسانی کا الزام لگایا ہے۔ شکایات کرنے والی خواتین نے بتایا کہ فائنل سے 2 دن پہلے باڈی چیکس کے نام پر اور تصاویر کے لیے مقابلے میں شرکت کرنے والوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی ٹاپ اتاریں۔ ذرائع کے مطابق انڈونیشیا میں مقابلہ حسن میں شرکت کی اجازت ہے، لیکن منتظمین محتاط رہتے ہیں کہ وہ وہاں کے معاشرے کے پس منظر میں لوگوں کو ناراض نہ کریں۔ یاد رہے کہ سن 2013 میں مس ورلڈ کے مقابلے کے منتظمین نے جب مقابلے کا فائنل مرحلہ اس مسلم ملک میں منعقد کیا تھا تو انہوں نے اپنا بیکنی راؤنڈ منسوخ کر دیا تھا، لیکن نوبت اب یہاں تک پہنچی کہ اب خواتین سے ٹاپ اتارنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ دوستو، یہ تو صرف ایک مثال ہے جو آپ کو انڈونیشیا کی بتائی گئی ہے، ورنہ بہت سے دوسرے شکایت کنندگان بھی ایسے ہیں جو سامنے نہیں آتے۔ دوستو، ذرا مس یونیورس کے منتظمین کا جواز ملاحظہ فرمائیں کہ خواتین سے کپڑے اتروانے پر کیا جواز پیش کرتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ منتظمین نے امیدواروں کو بتایا تھا کہ جسم کے معائنے کا مقصد ان کے جسم پر کسی بھی نشان یا ٹیٹو کا معائنہ کرنا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ عورت کی فطرت میں اللہ رب العزت نے حیا رکھی ہے اور عورت حیا کا پیکر ہوا کرتی ہے، لیکن افسوس کہ عورت سے یہ حیا چھین لی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی عورتوں میں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو ضمیر رکھتی ہیں اور ان کالی بھیڑوں کے کرتوتوں کو دنیا کے سامنے لے آتی ہیں۔ کہتے ہیں ان خواتین میں سے ایک نے کہا کہ ایک عورت کے طور پر میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی اور اس نے مجھے ذہنی طور پر متاثر کیا، مجھے زیادہ سوچنے کی وجہ سے سونے میں پریشانی ہوئی ہے۔ دوستو، اس خاتون نے مزید انکشاف کیا کہ اگرچہ جسم کا معائنہ ایک بند کمرے میں کیا گیا تھا، لیکن وہاں کچھ مرد بھی موجود تھے۔ خاتون نے کہا کہ دروازہ بھی مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے باہر کے لوگ بھی یہ دیکھ سکتے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، اس بیان کے برعکس سابق مس انڈونیشیا ماریا ہرفنتی نے کہا کہ ملک میں جسم کا معائنہ معمول کی بات ہے، لیکن مقابلے میں شامل خواتین کو عام طور پر برہنہ ہونے کو نہیں کہا جاتا۔ ماریا ہرفنتی نے کہا کہ منتظمین اکثر مقابلے کرنے والوں سے ان کا BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس پوچھتے ہیں تاکہ جسمانی تناسب کو چیک کیا جا سکے۔ البتہ دوستو، یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک اسلامی ملک انڈونیشیا میں خواتین کی خوبصورتی کے مقابلے میں بطور امیدوار شرکت کرنے والی خواتین نے الزام عائد کیا ہے کہ مقابلوں کے دوران انہیں مرد حضرات کے سامنے برہنہ کر کے ان کے جسم کو جانچا گیا۔ دوستو، اس طرح کی خبریں فلمی دنیا اور اس جیسے اداروں میں عام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلامی ممالک سے خواتین کی نمائندگی انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے، اور اصل قصوروار تو اسلامی ممالک کی حکومتیں ہیں جو ان اداروں کو اپنے ممالک میں آنے کی اجازت دیتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مس یونیورس کے نام سے خوبصورتی کے مقابلے کو عالمی حیثیت حاصل ہے اور ہر ملک کے مس یونیورس کے آرگنائزر اپنی منتخب ہونے والی امیدوار کو فائنل میں بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسی خواتین جو خود کو اس مقابلے کے لیے پیش کرتی ہیں، پہلے ان کو اپنے ملک میں آرگنائزرز کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد غیروں کے سامنے پیش ہو کر وہ مس یونیورس بنتی ہیں۔ دوستو، انڈونیشیا ان چند اسلامی ممالک میں سے ایک ہے جو مس یونیورس اور مس ورلڈ کے مقابلہ حسن میں حصہ لیتا ہے، اور وہاں ان مقابلوں میں شرکت کے لیے ہزاروں نوجوان لڑکیاں ہر سال کوشش کرتی ہیں اور خود کو دنیا کے سامنے نیم برہنہ کرتی ہیں۔ دوستو، دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے انڈونیشیا میں ایسے مقابلے کے دوران بہت سارے بولڈ ایونٹس نہیں کرائے جاتے، لیکن اس کے باوجود مس یونیورس 2023 کے مقابلے میں حصہ لینے والی امیدواروں نے جو سنگین الزامات عائد کیے ہیں، ان سے اس ادارے کی اصلیت واضح ہوتی ہے کہ یہ مقابلہ حسن کے نام پر کیا کارنامے کر رہا ہے، کیونکہ مختلف ذرائع سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مقابلہ حسن میں شامل ہونے والی خواتین نے دعویٰ کیا کہ جسم کو جانچنے کے بہانے برہنہ کر کے ان کی تصاویر بنائی گئیں۔ ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ انہیں انتہائی نامناسب انداز میں تصاویر بنوانے کا بھی کہا گیا۔ دوستو، کیا کوئی غیرت مند خاتون یہ گوارا کر سکتی ہے کہ وہ ان مراحل سے گزرے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ان حقائق کے باوجود بھی اسلامی ممالک کا اس ادارے کا حصہ بننا یا پھر اپنی خواتین کو اس کا حصہ بننے دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔
اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کریں تاکہ اسلام کے نام پر حرف نہ آئے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اسلامی حکومتیں بھی اب نام کی رہ گئی ہیں۔ اسلامی ممالک بھی اب مغرب کے زیر سایہ نظر آتے ہیں، اور اس بے حیائی کو فروغ دینے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ میڈیا کا ہے۔ آج کا مسلمان میڈیا پر جو دیکھتا ہے اس کو اختیار کر رہا ہے، اور میڈیا پر اس وقت کون راج کر رہا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ دوستو، آئیے اب آپ کو پاکستان کی اس خاتون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے مس یونیورس میں شمولیت کی۔ دوستو، ذرائع کے مطابق اریکا رابن 72 سالہ تاریخ میں وہ پہلی پاکستانی خاتون ہے جنہوں نے گزشتہ سال مس یونیورس کے عالمی مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 25 سالہ اریکا پیشے کے اعتبار سے ماڈل ہیں جنہوں نے نومبر میں ایل سلواڈور میں ہونے والے مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کی اور ٹاپ 20 میں منتخب بھی ہوئیں۔ اریکا کے مطابق مس یونیورس پاکستان بننے کے بعد فلپائن میں میری تربیت ہوئی جو 1 مہینے پر محیط تھی۔ وہ ایک مشکل مرحلہ تھا کیونکہ پاکستان سے پہلے کوئی گیا نہیں تھا تو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا تھا۔ عالمی مقابلے کے بارے میں مزید تفصیلات بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اپنے ملبوسات کا انتخاب میں نے بہت سوچ کر کیا تھا کیونکہ میں مس یونیورس کے عالمی مقابلے میں بطور اریکا رابن نہیں بلکہ پاکستان کے نمائندے کے طور پر شریک تھی، اس لیے میری پوری کوشش تھی کہ جس حد تک ممکن ہو مکمل لباس ہی پہنا جائے۔ مس یونیورس کے مقابلے میں ایک نیشنل ڈریس کا مرحلہ بھی ہوتا ہے۔ اریکا رابن نے اس مرحلے میں پہچان نام کا ایک لباس پہنا تھا جو معروف برانڈ کھاڈی نے ان کے لیے خاص طور پر تیار کیا تھا۔ اس لباس میں پاکستان کے صوبوں کی مختلف ثقافتوں کی آمیزش تھی اور اس کے ساتھ دستی پنکھا بھی تھا جو کافی دیدہ زیب تھا۔ تیراکی کا مختصر لباس نہ پہننے کے فیصلے کے بارے میں اریکا رابن نے بتایا کہ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی، اس لیے میری خواہش تھی کہ پاکستان مجھے اپنائے۔ میں ایک پاکستانی ہوں اور مجھے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے انہوں نے جو بکینی پہنی تھی وہ مس یونیورس کے منتظمین نے ہی فراہم کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور بحرین کے امیدواروں نے تیراکی کا مختصر لباس نہیں پہنا تھا اور اس بات کا حوالہ انہیں گزشتہ سال بحرین کے امیدوار کو دیکھ کر ہی ملا تھا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اس مقابلے میں نمبر نہیں کٹتے اور ہر ایک کی مرضی کہ وہ کیا پہننا پسند کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مس یونیورس کے پہلے 20 میں اریکا کا نام شامل تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا، اس لمحے میرا دل بہت زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا اور جب مس پاکستان کہا گیا اور پاکستان کا پرچم دکھایا گیا تو وہ احساس بہت الگ ہوتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ لوگ غلط فہمیاں نہ پالیں اور سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ دوستو، آپ نے پاکستان کی طرف سے مس یونیورس میں شمولیت اختیار کرنے والی خاتون اور اس کے خیالات ملاحظہ کیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی نمائندگی کرنے والی یہ خاتون عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ البتہ اس نے پاکستانی خواتین کے لیے مس یونیورس میں شمولیت اختیار کرنے کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ ان کے پیچھے اب اور بھی کئی خواتین اس سلسلے کا حصہ بنیں گی۔ دوستو، ہمارا معاشرہ بھی عجیب ہے۔ جب شدت پسندی پر آتا ہے تو چھوٹے سے معاملے کو لے کر شدت پر اتر آتا ہے اور بعض اوقات بڑے بڑے معاملے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً بات کی جائے گزشتہ دنوں کے واقعے کی جو کہ لاہور کے اچرا بازار میں دیکھنے کو ملا، جو اس خاتون کا واقعہ ہے جس نے عربی رسم الخط والا لباس پہنا ہوا تھا اور عربی کیلیگرافی پر مبنی لباس پہنے اس خاتون کو ہجوم نے گھیر لیا تھا اور اس خاتون کو عربی الفاظ والا لباس پہننے پر ہراساں کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ پولیس کو موقع پر پہنچ کر خاتون کو محفوظ کیا گیا۔ اس میں اے ایس پی سحر بانو نے بھی کردار ادا کیا۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جب رد عمل کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پر رد عمل کرتا ہے اور بعض اوقات بڑی بڑی باتیں ہضم کر لی جاتی ہیں۔ اس خاتون نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس پر واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ حلوہ لکھا ہوا ہے جس کے معنی خوشی کے بنتے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو قرآنی حروف کہا اور اس کو گستاخی قرار دیا کہ اس خاتون نے قرآنی حروف کی گستاخی کر دی ہے اور بھرے بازار میں عورت کو گھیر لیا۔ حالانکہ عورت کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنانا اس لباس کے پہننے سے بڑا جرم تھا۔ بعد میں علماء نے بھی اس بات کی مذمت کی کہ لباس پر عربی الفاظ کا پرنٹ ہونا کوئی جرم نہیں تھا۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے بھی لاہور میں خاتون کو لباس پر عربی الفاظ پرنٹ ہونے کی وجہ سے ہراساں کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ دوستو، یہ تو عربی رسم الخط والے لباس کا معاملہ تھا،
جس کو لے کر مسلمان برہم ہو گئے، لیکن سعودی جھنڈے کے ساتھ کھڑی ایک عربی خاتون کو دنیا پر چرچے ہو رہے ہیں۔ وہ جھنڈا جس پر کلمہ طیبہ تحریر ہے، اس جھنڈے کے ساتھ اس خاتون کی تصاویر پر پوری دنیا خاموش ہے۔ کوئی بھی اس کی مذمت نہیں کر رہا، نہ ہندوستان سے اس کی مذمت ہو رہی ہے اور نہ ہی پاکستان سے اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس بات کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے اور تمام اسلامی ممالک کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ سعودی عرب وہ ملک ہے جس کے ساتھ تمام مسلمانوں کے جذبات منسلک ہیں۔ لیکن اس وقت سعودی عرب نے دنیا کے دیکھا دیکھی اور مغرب کی تقلید میں اسلام کو قدامت پسندی قرار دے دیا ہے، اور دنیا کے ساتھ ترقی کرنے کے خواب میں اس نے جدت پسندی کو فروغ دینے کا جو کھیل شروع کیا ہے، وہ کھیل انتہائی خطرناک ہے۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سعودی عرب کے حکمران کس راستے پر چل پڑے ہیں اور سعودی عرب میں کیا چل رہا ہے؟ یاد رکھیں، یہ سب شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کی تکمیل کے لیے ہو رہا ہے، اور اس ویژن کی تکمیل کے لیے سعودی حکمران کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات گزشتہ چند برسوں میں دیکھنے کو مل چکے ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات اور اقدار کے خلاف ہیں۔ سعودی عرب کی سرزمین پر موسیقی، ناچ گانے، جوئے کے اڈے بڑی تیزی سے قائم کیے جا رہے ہیں، اور خواتین کی آزادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ دوستو، ان واقعات میں ایک اہم واقعہ اولا نامی جگہ کے حوالے سے ہے، جو کہ عرب کے صحرائی علاقے میں موجود ایک جگہ ہے۔ اس جگہ سعودی حکومت نے ہیگر سٹی بنانے کا اعلان کر رکھا ہے، حالانکہ یہ سرزمین وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ اس جگہ پر قیام نہ کیا جائے اور نہ اس جگہ کا کوئی پھل وغیرہ کھایا جائے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے اور اس مقام پر اپنے صحابہ کے ساتھ گزرے، تو صحابہ کرام کو یہاں پر صرف ایک کنویں سے پانی پینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے علاوہ حکم فرمایا کہ اس مقام پر نہ تو قیام کرنا ہے اور نہ ہی یہاں کا کوئی پھل کھانا ہے، اور نہ اسے اپنے تفریح گاہ بنانا ہے، بلکہ جب کبھی کوئی اس مقام پر آئے تو یہاں سے فوری آگے بڑھ جانا ہے۔ لیکن افسوس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام پر قیام سے منع فرمایا اور یہاں کی کوئی چیز کھانے تک کو منع فرما دیا، آج کی سعودی حکومت اسی مقام کو آباد کرنے کا سوچ رہی ہے، بلکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ یہاں ہیگر سٹی کے نام سے شہر بنے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس مقام پر اب تک کئی فیسٹیول بھی منعقد ہو چکے ہیں، جن میں موسیقاروں کو دعوت دی گئی اور نیم اوریاں لباسوں میں ناچ گانے کا اہتمام ہوا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی تعلیمات اور روایات کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں پر قوم سمود آباد تھی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس لیے اس مقام کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، اور اسی مقام پر قوم صالح پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر قیام سے منع فرمایا۔ لیکن آج کی سعودی حکومت اسی مقام کو تفریح گاہ بنانے جا رہی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی صریح مخالفت ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں 2015 میں شاہ سلمان کے بادشاہ بننے کے بعد ایسے کئی اقدامات پہلی بار دیکھنے میں آئے ہیں، جس سے وہاں کا ماحول تیزی سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شاہ سلمان ملک میں امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کے مطابق اصلاحات لا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ چند سال سے اصلاحاتی منصوبے کے تحت تیزی سے بہت بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں 2018 میں سینما گھر کھولے گئے اور عورتوں کو بھی اسٹیڈیمز میں کھیلوں کا تماشا دیکھنے اور ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی۔ سعودی عرب میں پہلی بار کسی خاتون کو مرد اینکر کے ساتھ ٹی وی پروگرام پیش کرنے کی اجازت دی گئی۔ وہیں سعودی عرب کی پہلی تھیٹر اداکارہ بھی سامنے آئی، اور اس سلسلے کے تحت ہی اس سال اپریل میں پہلی بار سعودی عرب کے 5000 سالہ قدیم کھنڈرات میں میوزک فیسٹیول کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اور خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں نائٹ کلب بھی کھولا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک تقریب کی ویڈیو میں مرد و خواتین کو ایک کلب میں دیکھا گیا تھا، اور سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ تقریب جدہ میں کھلنے والے نئے نائٹ کلب میں ہوئی۔ سوشل میڈیا پر تقریب کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد صارفین نے مختلف قسم کی پوسٹنگ شروع کی تھی اور دعویٰ کیا کہ اس نائٹ کلب میں اگرچہ الکوہل دستیاب نہیں ہوگی، تاہم وہاں پر لباس کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ الجزیرہ کے مطابق متعدد مقامی نیوز ویب سائٹس اور اداروں نے جدہ میں نائٹس کلب کھلنے کی رپورٹس شائع کیں اور نائٹ کلب کو حلال کلب کا نام دیا۔
رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ نائٹ کلب کھولے جانے کی افتتاحی تقریب میں امریکی گلوکار ریپرنیو نے بھی پرفارمنس کیے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نائٹ کلب میں لوگ موسیقی پر رقص کر رہے ہیں اور تقریب میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں امریکی اور صہیونی اسلام کو فروغ دینے کے لیے وسیع پیمانے پر سرمایہ لگایا جا رہا ہے، اور اس طرح سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان اور اس کے بیٹے محمد بن سلمان نے حرمین الشریفین کی پاسبانی کی بجائے بے حرمتی کا آغاز کر دیا ہے۔ دوستو، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سعودی کمپنی مووی سینما نے ریاض بلیورڈ سٹی میں مملکت کے سب سے بڑے سینما کا افتتاح کیا ہے، جس میں ہالی ووڈ کی نئی فلم دی بیٹ مین کا پریمیئر بھی دکھایا گیا تھا۔ اس سینما میں 25 سکرینز اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کی 4XD سکرینز بھی موجود ہیں، جو فلم دیکھنے والوں کو ایک بہترین تجربہ فراہم کریں گی۔ اس موقع پر مووی سینما کے چیف ایگزیکٹو اور بانی سلطان الحویکیر نے کہا کہ سعودی عرب کے سب سے بڑے فلم تھیٹر میں آنے والے لوگ جدید ترین سینمیٹک ٹیکنالوجی سے لطف اندوز ہوں گے۔ یاد رہے کہ مووی سینما اپنے VIP تجربات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں بہترین لگژری سویٹس بھی موجود ہیں، جبکہ مووی بوتیک کا آئیڈیا بھی متعارف کروایا ہے۔ مووی بوتیک دراصل کسی نہ کسی تھیم پر بنی ہے اور ہر بوتیک کسی مختلف شہر یا مشہور مقام کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جدہ میں سال 2019 میں قائم ہونے والے اس مووی سینما کے تحت مملکت بھر میں 21 تھیٹر اور 195 سکرینز موجود ہیں۔ منتظمین کے مطابق یہ سینما اپنی پیش کردہ نشستوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے بڑا سینما ہے۔ کمپنی کی جانب سے نئے سینما کی لانچ کے وقت سپر ہیرو دی بیٹ مین فلم کا پریمیئر جاری کرنا ایک بہترین موقع تھا۔ ذرائع کے مطابق ہالی ووڈ کے نئے بلاک بسٹر کی افتتاحی تقریب اور سکریننگ میں خصوصی طور پر مدعو کیے گئے مہمانوں اور مختلف صنعتوں کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ سعودی عرب میں بے حیائی کا جو عالم ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا، لیکن مسلمان خاموش ہیں، علماء خاموش ہیں۔ کوئی عالم بولتا ہے تو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، بلکہ بعض عالموں کے قتل کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ دوستو، آج سعودی عرب کے حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ اس حوالے سے ایک سعودی اپنی آنکھوں دیکھا حال یوں بتاتا ہے کہ میں ریاض کے فٹ بال اسٹیڈیم میں موجود تھا۔ شرارتی لڑکے ریاض کے فٹ بال اسٹیڈیم کے پچھلے اسٹینڈز پر کھڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی قمیضیں اتاریں اور انہیں پکڑ کر دیوانہ وار اپنے سر کے گرد گھمانے لگے۔ وہاں موجود سعودی خواتین بھی لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ان کے اسکارف ہوا میں کالے جھنڈوں کی مانند اڑ رہے تھے۔ برازیل اور ارجنٹائن کے درمیان یہ فٹ بال میچ سعودی عرب میں 2 دہائیوں سے ہونے والا وہ پہلا میچ تھا جسے میں دیکھنے گیا تھا۔ پہلے تو اسٹیڈیم میں ایک بھی عورت کا سیاہ عبایا دکھائی نہ دیتا اور ہر طرف صرف سعودی مردوں کے سفید اور لال شماغ اور اجلے سفید چوغے ہی نظر آتے تھے۔ اس زمانے کا ریاض ایک تنگ نظر اور ناخوشگوار جگہ تھی جو شاپنگ مالز کی روشنیوں سے بمشکل جگمگایا کرتی تھی۔ لوگ شہر میں داخل ہوتے ہی ایسے سانس روک لیتے گویا کسی کھڑے ہوئے پانی والے تالاب میں ڈبکی لگا رہے ہوں۔ جب بھی دکان کا چکر لگتا تو نماز کے اوقات میں افراتفری شاپنگ میں خلل ڈال دیتی اور دکانوں کے شٹر نیچے آ جاتے۔ دکانداروں کو مذہبی پولیس کا ڈر رہتا جو بے لگام شہر کا چکر لگاتی اور قانون توڑنے والوں کو گرفتار کر لیتی۔ لیکن وہ ریاض اب ماضی کا حصہ ہے۔ پہلے تو اسٹیڈیم میں ایک بھی عورت کا سیاہ عبایا دکھائی نہ دیتا اور ہر طرف صرف سعودی مردوں کے سفید اور لال شماغ اور اجلے سفید چوغے ہی نظر آتے تھے۔ لیکن اب عوامی مقامات کے کھلنے سے شہر بدل گیا ہے اور روزمرہ کی زندگی سے مذہبی پولیس کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ ریاض میں ایک ونٹر ونڈرلینڈ بھی بنایا گیا ہے جس میں سینٹا کلاز کے علاوہ سب کچھ ہے۔ اب ریاض میں تفریح کے 2 ماہ منائے جا رہے ہیں جس میں اوپن ایئر سینما تھیٹرز اور پاپ کنسرٹس کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ ہر رات ہزاروں لوگ شہر کے مضافات میں ریاض بولیوارڈ کہلانے والے علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ مرکزی گلی کی طرف جانے والے راستے پر مشہور عربی گلوکاروں کے بڑے بڑے کٹ آؤٹس لگے ہوئے ہیں جہاں حجاب میں ملبوس نوجوان خواتین گزرنے والوں کو پرفیوم کی خوشبو سونگھنے کے لیے روکتی ہیں۔ ایک خاتون نقاب پہن کر پیانو بجا رہی ہوتی ہیں جبکہ کھانے کے ٹرکوں کے جتھے کے پیچھے ایک خاتون گٹار بجا رہی ہوتی ہے۔ درجنوں ریسٹورانٹ ایسے ہیں جہاں مرد اور خواتین بغیر کسی رکاوٹ کے ملاقات کرتے ہیں اور وہاں سے ہر گھنٹے بعد وہ ایک مصنوعی جھیل پر لائٹ شو کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب تو سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر تفریحی تقاریب اکثر دیکھنے میں آتی ہیں، مگر مقامی اور غیر ملکی خواتین کی جانب سے ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں
کہ انہیں یہاں جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے پاس کچھ واقعات کے شواہد بھی ہیں۔ دوستو، یہ قیامت صغریٰ نہیں تو کیا ہے کہ ایسا ملک جہاں چند سال پہلے تک عوامی مقامات پر موسیقی متنازع تھی، وہاں اب رات بھر بلند آواز میں میوزک فیسٹیول ہوتا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شرکت کرتی ہے، اور اس تقریب میں 4 روز تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا کے معروف ڈی جیز کو دیکھنے آئے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس تقریب میں مرد اور خواتین ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل سکتے تھے، جبکہ ماضی کے سعودی عرب میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کنسرٹ میں مرد اور خواتین ایک ساتھ جمع ہو سکتے تھے۔ دوستو، ان تقاریب میں ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ ریاض اور دیگر علاقوں میں ان بڑی تفریحی تقاریب کے دوران خواتین کے ساتھ جنسی ہراسانی کے بے شمار واقعات سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ سالوں کے دوران ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں مرد خواتین کو نازیبا انداز میں چھو رہے ہیں یا دوسرے طریقوں سے ہراس کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایک ہلکی سی جھلک ہم نے بیان کی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب کس تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کی اس تبدیلی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ایک طرف سعودی عرب کے یہ حالات ہیں کہ سعودی عرب آئے دن فحاشی و عریانی کو فروغ دینے میں مصروف ہے، اور سعودی حکمرانوں کی عیاشیاں عروج پر ہیں۔ وہ اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اور دوسری جانب فلسطین کے مسلمانوں کے حالات ہیں۔ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے باوجود بھی ان معصوموں پر آگ کے گولے برس رہے ہیں، اور بچے اپنے پیاروں سے بچھڑ کر بے بسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ کھانے اور پینے کے لیے ان بے بس لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل کی بربریت جاری ہے، لیکن افسوس ہے کہ اسرائیل کے اس ظلم و تشدد کے باوجود بھی مسلمان خاموش ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے کوئی خاص اقدام ابھی تک سامنے نہیں آئے، بلکہ اسرائیل کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ دوستو، جس طرح سعودی عرب ایک مقدس سرزمین ہے، اسی طرح فلسطین کی پاک سرزمین بھی انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ سرز مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اور اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبیلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صخرہ یعنی سنہرے گنبد والی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر، دوسرا نیا شہر۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج یہودیوں کا اس مقدس سرزمین پر قبضہ ہے، اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ باتیں بھی پھیل رہی ہیں کہ اسرائیل بہت جلد لال بچیا کی قربانی کرنے والا ہے، جس کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتا کر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ دوستو، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جنوری میں حماس کے ترجمان کا ایک میسج سامنے آیا تھا کہ بظاہر اسرائیل میں کچھ سرخ گایوں کی موجودگی نے 7 اکتوبر کے واقعے کو جنم دیا۔ ابو عبیدہ نے اپنی ایک ویڈیو میں سرخ بچیا کا ذکر کیا تھا کہ سرخ بچیا اور مسجد اقصی کا آپس میں بہت تعلق ہے، اور سرخ بچیا اسرائیل پہنچ چکی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں کے مطابق تیسرا ٹیمپل مسجد اقصی کو گرا کر تعمیر کیا جائے گا، اور یہودیوں نے اس میں رکھنے کے لیے چیزیں بھی تیار کر رکھی ہیں۔ دوستو، سرخ بچیا کا تعلق مسجد اقصی کو شہید کرنے سے بتایا جا رہا ہے، اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جگہ 3rd ٹیمپل تیار کیا جائے، اور اس لیے کہ یہودی اور عیسائی کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جن سرخ گایوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 ریڈ ایگنس گائے ہیں، جو ستمبر 2022 میں ایک عیسائی وزارت اسرائیل اور یروشلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درآمد کی گئی تھیں۔ یاد رہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا،
اور صیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اور یاد رکھیں ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ذرائع کے مطابق ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں، تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ دوستو، اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صیونی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ سال ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح یعنی دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور بچیا کسی حادثے یا طبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر اپریل میں ہو سکتی ہے۔ قربانی کے بعد بچیا کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی و گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جاری ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70 عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائے کی قربانی دی جا چکی ہیں اور اب 10ویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں اور بس اب اس کے لیے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار ہے۔ دوستو، اس تناظر میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ بات تو ہم عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں کہ صیونی ایک سرخ گائے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسے یروشلم میں جبل زیتون پر قربان کر کے جلایا جائے گا۔ اس کے بعد مسجد اقصی اور سنہرا گنبد شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی۔ لیکن اکثر لوگ سوچتے تھے کہ وہ وقت بہت دور ہے، ہم تب تک کہاں زندہ ہوں گے۔ سالوں سے اس گائے کی تلاش جاری تھی۔ آپ نے اگر سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ پڑھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائے کے قربان کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھیں۔ اب بھی اسی خصوصیت کی گائے کی تلاش ہو رہی تھی۔ امریکی ریاست ٹیکساس اپنی سرخ گائیوں کے لیے مشہور ہے اور کئی سال کی تلاش کے بعد ستمبر 2022 میں ایسی 5 بچڑیاں تلاش کر لی گئیں، ان کو فلسطین پہنچایا گیا اور ان کی لوکیشن خفیہ رکھی گئی۔ ان کے معائنے وغیرہ ہوتے رہے اور اب 4 گائیں ایسی تیار ہیں جن کو قربانی کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے۔ جبل زیتون پر 12 سال پہلے ایک پلاٹ خریدا گیا تھا جس پر قربان گاہ بھی تیار ہو چکی ہے، جہاں گائے کو جلایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہیکل کی تعمیر کا پہلا اقدام پورا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ اگلے ہی دن تعمیر شروع ہو جائے، لیکن رسومات شروع ہو جائیں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قربانی بہت جلد ہوگی کیونکہ گائے کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اپریل میں ہی شاید یہودیوں کی عید پر یہ قربانی کر دی جائے۔
جس طرح کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ وقت قریب آ گیا ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا، اللہ کرے یہ سب جھوٹ ہو۔ لیکن پچھلے 5 مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور 52 مسلمان ریاستیں سوائے مذمت اور سفارتکاری کے لیے کچھ نہیں کر پائیں۔ ذرا سوچیں کہ جب مسلمانوں سے یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تک نہ ہو سکا، معمولی قربانیاں نہ دی جا سکیں، جہاد تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بعد کچھ بھی ممکن ہے۔ یہودیوں نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں میں کتنا دم خم ہے۔ اب اگر مسجد اقصی شہید بھی کر دی جائے تو زیادہ سے زیادہ شور مچے گا، مذمت ہوگی، جلوس نکلیں گے اور بس۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ساتھ ہی قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، اور پھر بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک واقعات ہوں گے اور بڑے بڑے فتنے وقوع پذیر ہوں گے، جن میں دجال کا فتنہ سب سے بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، جانے سے پہلے دجال اور دجالی فتنوں سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس نسخے پر خود بھی عمل ضرور کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس بارے میں بتائیں، تاکہ وہ بھی اس عمل کے ساتھ دجال جیسے فتنے سے اپنی حفاظت کر پائیں اور اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ دوستو، سورہ کہف کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو ہر قسم کے فتنوں سے پناہ دے گا، اور اگر اگلے جمعے سے پہلے دجال کا فتنہ رونما ہو جاتا ہے تو یہ اس سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، جمعہ کے دن تلاوت کے علاوہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں، جن کو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے مجرب بتلایا گیا ہے۔ ان روایات میں سے جو راجح روایات ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت کے مطابق سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے سے فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے، اور اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث نمبر 809 کی اس روایت میں موجود ہے۔ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ دوستو، اس حدیث میں ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے یعنی زبانی یاد کرنے کی تاکید ہے۔ اسی حوالے سے مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں مطلقاً ابتدائی آیات پڑھنے کا ذکر ہے، جس سے 10 آیات ہی مراد ہیں۔ اس حدیث کا مضمون اس طرح سے ہے: تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے سورہ کہف پڑھی تو اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا، اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کی اور دجال کا خروج ہوا تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان روایات میں دونوں قسم کی روایات صحیح ہیں، جن کے مطابق سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرنے اور ان کی تلاوت کرنے کی تاکید ملتی ہے۔ ان دونوں صحیح روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بعض راویوں نے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کہا ہے تو بعض راویوں نے آخری آیات۔ وہ دونوں صحیح ہیں، لیکن دونوں میں ترجیح ان کو ہے جنہوں نے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کہا ہے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دجال سے اور دنیا کے فتنوں سے ان آیات کی وجہ سے پناہ دے رہا ہے، جو کہ بڑے فتنوں میں سے ہیں۔ کتنا سستا سودا ہے کہ صرف 10 آیات کو یاد کرنے اور ان کی تلاوت سے بڑے بڑے فتنوں سے نجات مل رہی ہے، اور اسی طرح ہفتے میں ایک بار یعنی جمعے والے دن پوری سورت تلاوت کرنے سے بھی فتنہ دجال سے نجات کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم ایسی غفلت کا شکار ہیں کہ ان اعمال کی طرف ہمارا التفات ہی نہیں۔ دوستو، اس مبارک سورت کی تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ ہم جمعے کی برکات حاصل کرنے کی نیت سے جمعے والے دن اپنی مصروفیات کو کم کریں، جمعے کی تیاری وقت پر کریں، اور کوشش کریں کہ سورہ کہف کی تلاوت کر کے جمعے کی نماز کے لیے جائیں، اور اگر کسی وجہ سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو اس کی تلاوت جمعے کی نماز کے بعد کر لیں یا پھر عصر کے بعد تلاوت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دجال کے فتنے سے اور ہر آنے والے فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔